لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے آیات میں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت و حقانیت بیان فرمائی اور ساتھ ہی اس کے نزول کا مقصد بھی بیان فرمایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور وحدانیت کے دلائل دیے اور پھر انسان کی ناشکری کا شکار ہوا. تو آج کی جو آیات ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کامل قدرت کے دلائل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کامل قدرت کے دلائل کے طور پر. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی کامل قدرت پر اپنی وحدانیت پر دلیل دی خود حضرت انسان کے وجود سے کہ دیکھیں انسان اپنے وجود میں اگر غور فکر کرے تو نہ میری قدرت کا انکار کرے نہ وحدانیت کا انکار کرے. یہ آج جگڑتا ہے اس بارے میں اور ہمارے بارے میں عجیب عجیب مثالیں بیان کرتا ہے مملوک ہو کے. انسان کی فطرت ایسی ہے. رب کہتا ہے کہ میرے سامنے اور ہمارے بارے میں عجیب عجیب مثالیں بیان کرتا ہے. کہتے ہیں جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی گل سڑ جائیں گی اور چورا چورا ہو جائے گی ریزہ ہو جائیں گی تو پھر ان ہڈیوں کو دوبارہ کون جمع کرے گا؟ ان ہڈیوں کو ظاہر ہے تو اس کے ذرات منتشر ہو جائیں گے پھیل جائیں گے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. نعوذ باللہ اللہ کو کیا پتہ ہوگا کہ ہڈی کا کون سا ذرہ کہاں پہنچا ہوا ہے ہڈی کا کون سا حصہ کہاں پڑا ہوا ہے. اللہ کو نعوذ باللہ کیا پتہ ہوگا. اللہ نے اس کا جواب دیا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ بہت بڑا جاننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسان کے جسم کا کون حصہ کہاں پڑا ہوا ہے یا اگر یہ گل سڑ چکا ہے اس کی ہڈیاں چورا ہو چکی ہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے. ان کے ذرات معمولی ذرات وہ کہاں پہنچے ہوئے اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اصل میں انسان اپنے علم کو دیکھ کے اس پہ وہ اللہ کا علم قیاس کرتا ہے. اللہ کا علم لامتناہی ہے لامتناہی. اگر یہ غور فکر کرے تو اس بدبخت کو اس کا اندازہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جو مناظرہ کرتا ہے بات کرتا ہے اور دوبارہ پیدا ہونے میں رب کے سامنے کھڑے ہونے میں جھگڑا کرتا ہے یہ اپنی پہلی پیدائش میں غور فکر کرے نا اس کا نمونہ بھی کوئی نہیں تھا. نمونہ اس کا کوئی نہیں تھا. اور میں نے پیدا کس سے کیا ہے؟ ایک بدبودار مردہ پانی سے.
اس پانی میں حیات کہاں تھی، اس میں زندگی کہاں تھی اس میں؟ اور اس کی حقیقت تو یہ، اور اس پانی کا مقام تو یہ کہ بدبودار ہے، قابل نفرت ہے، قابل نفرت اور بدبودار۔ کپڑے پہ لگ جائے تو لوگ اس کو جب تک دھوئے نہ چین نہ آئے، دیکھ نہ سکے اس کو۔ جسم پہ لگ جائے جب تک دھوئے نہ چین نہ آئے۔ ایسے بدبودار پانی سے اللہ نے اس کو کیسا زندہ انسان پیدا کیا، کیسے عذاب بنائے اس کی۔ جہاں ہاتھوں نے لگنا تھا ادھر ہاتھ لگا دیے، جہاں مناسب تھا ان کا لگنا وہاں لگا دیے۔ اگر یہاں کے بجائے اللہ یہاں لگاتا، جہاں مناسب وہاں ہاتھ لگا دیے۔ جتنے بے مناسب تھے لمبے بنا دیے۔ ایسی اللہ نے ٹانگیں بنائی، ایسے کان، ایسی ناک، ایسے ہونٹ، ایسی آنکھیں، ایسا چہرہ اور رخسار۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے انتہائی بہتر شکل و صورت بنایا ہم نے۔ تو اگر جو اللہ بدبودار پانی سے ایسا حسین و جمیل انسان پیدا کر سکتا ہے اور اس میں جان ڈال سکتا ہے، روح ڈال سکتا ہے، اس بدبودار بے جان پانی کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، اور اس کی وہ بدبودار شکل اور عجیب و غریب شکل سے اللہ ایسا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب اس کا نمونہ آ گیا، پہلے نمونہ بھی نہیں تھا، پہلی مرتبہ کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ خود انسان یہ دیکھ لے، پہلی مرتبہ کسی چیز کا ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب چیز جب ایجاد ہو جائے تو مارکیٹ میں پھر اس کی اتنی جو ہے نا اس کی نقلیں آ جاتی ہیں، بے شمار نقلیں آ جاتی ہیں، کتنی شکلیں اس کی آ جاتی ہیں اور مختلف ماڈل آ جاتے ہیں اس کے۔ اور اس کا اپنا یہ حال ہے کہ ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، چیز ایجاد ہو جائے دنیا پھر بھر جاتی ہے اس سے۔ تو ان کی سوچ کے مطابق پہلی مرتبہ جب انسان کو میں نے بنایا، ان کی سوچ کے مطابق پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، میرے سے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ان کی سوچ کے مطابق پہلی مرتبہ انسان کو بنایا اور کیسے پانی سے بنایا اور کیسے بنایا، وہ زندہ نہیں تھا، یہ زندہ ہے۔ وہ بدبودار تھا اور انتہائی بری شکل کا حامل تھا، یہ کتنا خوبصورت ہے اور زندہ ہے، خوشبو کو پسند کرنے والا، خوشبو لگا کے پھرنے والا۔ پھر دوبارہ مشکل پیدا کرنا میرے کیا مشکل؟ دراصل جہاں اور کافر اور مشرک عرب کے اور مختلف خطوں کے، جہاں قرآن میں جن خطوں کا ذکر ہے، دوبارہ پیدا ہونے کا، انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اس کو مشکل سمجھتے تھے، جیسے مشرکین مکہ بھی۔ وہاں ان میں سے ایک بدبخت مشرکین مکہ میں سے عاص بن وائل، وہ ایک مرتبہ ہاتھ میں ہڈی لے آیا، پرانی ہڈی، اور اس کو یوں ہاتھ میں مسل دیا، چورا کر دیا، پاؤڈر بنا دیا، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر حصے کو اور اس کے ذرات کو کہاں جو ہے وہ کہاں سے تلاش کر کے جمع کرے گا، کہاں سے تلاش کر کے جمع کرے گا، اور پھر ان کو جوڑے گا، پھر ان پہ گوشت چڑھائے گا، زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں تو اور بھی بڑے اقوال ہیں جو بڑی تفسیروں میں لکھے گئے کہ بدبختی کے اقوال، بعض آدمی بدمستی میں، بے دینی میں اس طرح آگے نکل جاتا ہے، مثال بن جاتا ہے وہ پھر۔ ویسے مانتے تو سب نہیں تھے، لیکن اس نے ایسی حرکت کی تو اللہ نے اسپیشل اس کے بارے میں اولم یرى الانسان سے آیات آخر تک میں
اس کو کس چیز سے بنایا؟ اس کو اس نے دیکھا نہیں، اس کو جانا نہیں کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ ہے، بدبودار قطرے آب سے پیدا کیا۔ اب اچانک جو ہے نا اعلانیہ ہم سے جھگڑنے والا بن گیا، ہم سے جھگڑنے والا بن گیا۔ اور پھر نے فرق کہ تو ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش کو بھول گیا میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ اگر اپنی پیدائش میں یہ غور فکر کرتا کہ میں کس چیز سے بنا ہوں، اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا، کیسے بنایا، اب میں کیسا ہوں، تھا میں کیسے، کبھی بھی جھگڑ نہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہے جس پہلو سے آپ کی نظر دوڑائے تو بڑی باریک نکات ہے، اس میں بڑے باریک نکات ہے، علوم عارف کے سمندر ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کا جو ہے نا مقام یاد دلایا ہے، مقام کہ تیرا مقام کیا، تو کیا کرے، تکبر کرتا ہے، پھول جاتا ہے، ناک چڑھاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ تیرا مقام کیا ہے، تو ایک بدبودار پانی سے پیدا ہوا، مٹی میں جانے والا، مٹی میں، اس کا بھی ذکر ہے کہ مٹی میں جانے والا۔ اس لیے جو بزرگ سے کسی نے کہا برماش سے مجھے جانتا ہوں میں کون ہوں، نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تیرا ماضی بھی، تیرا حال بھی، تیرا مستقبل بھی، آنے والا وقت۔ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ حکمان میں بھی تھا کہ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو عجیب اطلاع کرتے ہیں، اللہ ان کے ذہن میں عجیب و غریب مثالیں ڈالتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا تیرا ماضی بدبودار پانی ہے، بدبودار تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ پیٹ میں غلاظت کے ڈھیر لے کے کھڑا ہے، غلاظت کے ڈھیر لے کے، گندگی کے ڈھیر لے کے کھڑا ہے۔ یہ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا، اگر تیرا پیٹ کوئی پھاڑ دے تو سارا ایسا گند نکلے وہاں کوئی ٹیر ٹک نہ سکے۔ اور تیرا مستقبل کیا ہے کہ تیرا منہ مٹی میں اور مٹی سے بھرنے والا ہے، تیرا منہ مٹی سے بھرنے والا ہے، ناک میں مٹی جانے والی ہے، تیری ناک کو مٹی کھانے والی ہے۔ تو مستقبل اور تیرے منہ اور ناک میں مٹی چلی جائے گی، مٹی کی خوراک ہے تو۔ یہ ناک جو آج چڑھاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کٹ نہ جائے، یہ کل اس کو مٹی کھا جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے اس کو۔ تو اللہ نے مقام بھی یاد دلایا کہ انسان اگر تجھے کوئی خوبصورت بنایا اس کو جو ہے تکبر میں نہ آنا، میں نے تجھے بنایا کس چیز سے، ذرا اصل کو، اپنی اصلیت کو بھی دیکھ لیں، اصلیت کو۔ اس لیے اس چیز سے جو میں نے ایسے بنایا اس پہ میرا لاکھ لاکھ شکر ادا کر، عاجزی کا مظاہرہ کر، میری مخلوق کی خدمت کیا کر، میرا شکر ادا کیا کر، اور میرے دین پہ مکمل عمل پیرا ہو کے زندگی گزار۔ اس لیے جب اس آدمی نے کہا کہ ہڈیاں جب پوشیدہ ہو جائیں گی ان کو کون زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہہ رہو کہ وہی ذات جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، پہلی مرتبہ، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جانتا ہے، ہر پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طریقے سے بات سمجھائی کہ دیکھو وہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سرسبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کی، اب تم اسے آگ جلاتے ہو، سلگاتے ہو۔ تفسیروں نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر دو درخت تھے، ایک کا نام تھا برق، دوسرے کا نام تھا عفار۔ یہ درخت سرسبز و شاداب ہونے کے باوجود جب دونوں کی ٹہنیاں لے کے ایک دوسرے کے اوپر مارتے عرب کے لوگ، اسے آگ نکلتی۔ اسی طرح دو ٹہنیوں کو لے کے، ایک درخت کی ٹہنی دوسری درخت کی ٹہنی لے کے
ایک دوسرے کے اوپر یوں مارتے اسے آگ نکل جاتی، اور اس طرح وہ چکماق کا کام لے کے اسے جیسے چکماق کے دو پتھروں کو آپس میں مارتے ٹکرایا جاتا پہلے زمانے میں تو اسے آگ نکلتی تھی۔ یہ دو ٹہنیاں بھی وہی کام دیتی، اسے آگ نکل جاتی تھی اور اس سے عرب کے لوگ آگ سلگاتے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو سرسبز و شاداب جو درخت ہوتا ہے اس کے تنے میں بھی، اس کی شاخوں میں بھی، اس کے پتوں میں بھی پانی ہوتا ہے، پانی، اور پانی اور آگ دونوں منافی چیزیں، منافی، تو میں پانی سے آگ نکالتا ہوں، وہ پانی جو آگ کو بجھانے والا ہے میں اس پانی سے آگ نکالتا ہوں، میری قدرت تو وہ ہے۔ دوسری اللہ نے فرمایا کہ یار تم لوہا بن جاؤ، لوہا یا لوہے سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز بن جاؤ جو بات تمہارے ذہن میں ہو، میں اس لوہے کو گوشت والا انسان بنا کے، ہڈیوں والا گوشت والا انسان بنا کے تمہیں زندہ کروں۔ میرے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ میری کامل قدرت کا تمہیں اندازہ نہیں، میری قدرت لامتناہی ہے، اس کا اندازہ ایمان والے کو ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ جس ذات نے زمین و آسمان جیسی مخلوقات کو پیدا کیا، زمین و آسمان جیسی 5 فٹ کا انسان کیا ہے، زمین و آسمان جیسی مخلوقات، اور زمین و آسمان کے اندر اللہ نے کیا کچھ خزانے اور کیا کچھ نظام رکھا ہے کہ سائنسدان تحقیق کر 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 کے آج بھی وہ دنگ ہے، عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب نظام ہے اس کا۔ تو وہ اللہ کیا 5 فٹ کا انسان نہیں پیدا کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ اے اللہ، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا، بہت بڑا پیدا کرنے والا، اور بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا اللہ۔ وہ سب کچھ جو بھی چاہے وہ پیدا بھی کر سکتا ہے، اور سب کچھ جانتا ہے کہ کیا چیز کہاں ہے۔ لیکن جن جانداروں کو، جن انسانوں کو درندوں نے کھا لیا، یا جن جانداروں کو، اب ان پیٹ پہ چلے گئے، پیٹ میں ہضم ہو گئے، ہضم ہو کے جو فضلات بنتے فضلات بن کے نکل آئے، خوراک جب بنتی ہے خوراک اندر جا کے پھر وہ چیزیں بن جاتی ہیں، کسی سے خون بن جاتا ہے، کسی سے کوئی ایسا فضلہ بن جاتا ہے۔ اللہ ان کو بھی ان جانداروں کے پیٹ سے جمع کرے گا۔ جن ہندوؤں نے مٹی جلا کے راکھ کر دیا اور سمندر میں پھینک دیا، اللہ ان کو وہاں سے جمع کرے گا۔ یہ کہہ رہے خلاق، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں، یقین نہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں؟ ایمان کا لفظ یقین کے لیے بھی آتا ہے نا، یقین کے معنی اس میں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بلا کے لیے اطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ فرمایا 4 پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کر لو، قیمہ بنا لو، اور پہلے مالوش کرو اپنے ساتھ، مالوش کرو، اس کے بعد ذبح کرو، قیمہ بناؤ، مختلف وہ گوشت بالکل جب مکس ہو جائے، بالکل قیمہ بن جائے، مکس ہو جائے، مختلف پہاڑوں پہ رکھو، اور پھر ہر ایک کا نام لے کے، چاروں کا نام لے کے پکارو۔ وہ دیکھو کہ ان پہاڑوں پہ جو گوشت ہے وہ کس طرح جو ہے نا، وہ حالانکہ وہ چاروں کے چاروں پرندوں کا مکس ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، وہ اڑتے ہوئے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر وہاں کیسے ہڈیاں بنتی ہیں آٹومیٹک مشین کے ساتھ کی طرح، جیسے آٹومیٹک مشین چیزیں بناتی ہیں نا آج کل مشینیں، ایسے ہی آٹومیٹک کس طرح گوشت اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر ان پہ وہ ہڈیاں بنتی ہے، ہڈیوں پہ وہ گوشت چڑھتا ہے، پھر ان کی شکلیں بنتی ہیں، اور پھر زندہ ہو کے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے کس طرح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بدبخت کیا کہتا ہے، اللہ کی شان تو اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، یہ چیز وجود
میں آ جائے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ کون ہو جا، کون ہو جا، فیکون، بس وہ چیز کی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک کے اور